قبروں پہ مٹی ڈالنا اس کی تو بڑی تفصیل ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، کسی میت کو دفن کرتے ہیں، تو وہاں 3 لپ ثلاث حسیاتن یا 3 چلو ہم بھر کے مٹی کے ڈالتے ہیں دونوں ہاتھوں کے ساتھ۔ یہ ایک مسنون عمل ہے۔ دوسرا یہ قبر کے اوپر مٹی ڈالنا، جو ہم اس کا گنبد یا منار بنا دیتے ہیں، وہ بھی ایک حد تک ہے۔ بلشت کے الفاظ آتے ہیں، جس طرح ہلکی سی نمایاں ہوتی ہے اونٹ کی کوہان، پکی کرنے سے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور خاص طور پہ محرموں کے دنوں میں قبروں کی لپائی کرنا اور قبروں پہ مٹی ڈالنا اور قبروں میں جا کے سبیلیں لگانا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی کسی حدیث میں نہیں، اہل بیت کی کسی روایت میں نہیں، اور آل اطہار کے کسی عمل میں نہیں۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ اپنی من بھائی باتوں کے مطابق کچھ چیزیں تراش لینا اور انہیں پھر دین سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں جانا ہوا انہیں، تو وہ اپنی جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما گئے کہ حسین خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دین کا گہرا تفقہ رکھتے تھے اور دین کی گہری بصیرت رکھتے تھے، اور دین کا تفقہ حاصل کرنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید حفظ کرنے کا آغاز حضرت عائشہ سے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چونکہ میں چھوٹا تھا، اور ویسے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی لگتی۔ قرآن مجید میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حفظ کیا، چونکہ سرزمین مدینہ میں بچوں اور بچیوں کو حفظ کی تعلیم حضرت عائشہ دیتی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث کا جو حفظ ہے اس کا باقاعدہ آغاز میں نے علی المرتضیٰ اپنے والد گرامی سے کیا۔ 7.5 سال کی عمر تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی 7 سال کی عمر میں آپ وفات پا گئے۔ فرماتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں میں نے باقاعدہ نماز شروع کی۔ ہمارے بچے تو 10 سال کے ہو کے بھی مسجدوں کے قریب نہیں آتے، اور میں نے باقاعدہ نماز سیکھی۔ سرزمین مدینہ میں معروف تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی نماز درست کرواتے ہیں، بلکہ ایک بار ایک شخص انہوں نے دیکھا جس کی نماز میں کچھ کمی تھی، تو اس کو بلا کے فرمانے لگے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ نماز دوبارہ پڑھ، لیکن میں تجھے یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، تو تیری نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اطاعت کا رنگ نہیں ہے، تو لہٰذا تجھ پہ وہ رحم نہیں ہوگا جو رحم کامل اطاعت کرنے والے پہ ہوتا ہے۔ یہ میں کن کی بات آپ کو سنا رہا ہوں؟ ساتھی جاگ رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، اور خطبہ دے رہے ہیں بدعت کے رد پہ، خطبہ دے رہے ہیں بدعت کے رد پہ۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو دین سمجھنے لگ جانا جبکہ وہ دین نہ ہو۔ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ہم سے اور ہمارے نانا سے ایمان کی حالت میں ملے، تو پھر وہ دین اسے سمجھے جو ہمارے نانا کی طرف سے آیا، اور وہ خطبہ پورا بدعت کے رد پہ تھا۔ دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ میں کسی آدمی کو دین کے اندر کوئی چیز داخل کرتے دیکھوں گا تو میں حسین اسے لڑوں گا،
جب تک کہ وہ شخص اپنی بدعت کو غیر دین نہ کہہ دے. اور کچھ بدعات کی انہوں نے نشاندہی کی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کچھ لوگوں نے یہ معروف کر دیا کہ حضرت کے پاس کچھ خاص باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں بتائیں. یہ وسیع ہیں اور کچھ خاص راز ہیں جو کسی صحابی کے پاس نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں کوفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا. فرمانے لگے لوگوں آسمان سے میں گر کے پاش پاش ہو جاؤں یہ تو مجھے محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں اللہ کے رسول کی ذات پہ جھوٹ بولوں. اللہ گواہ ہے کہ رسول رحمت نے کوئی چیز صحابہ سے چھپا کے الگ سے مجھے نہیں بتائی. کوئی چیز الگ سے چھپا کے اسپیشلی مجھے رسول اللہ دین میں خیانت نہیں کر کے گئے. دین واضح ہے. دین لوگوں اگر اللہ کے رسول چھپاتے تو یہ آیت چھپاتے. اگر اللہ کے رسول چھپاتے تو یہ آیت چھپاتے. وَتَخْشَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. تم نے زید کو منہ بولا بیٹا کہا, ہم نے زید سے ان کی بیوی کو طلاق دلوا کے تیرا نکاح تیرے منہ بولے بیٹے سے کیا. تو اس بات سے ڈر رہا تھا جبکہ چاہیے یہ تھا کہ تو رب سے ڈرتا. یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سورہ احزاب میں اتری. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر اللہ کے رسول کوئی چیز چھپاتے تو یہ آیت چھپاتے. اللہ کے رسول نے یہ آیت نہیں چھپائی تو لوگوں سن لو دین کی کوئی بات چھپا کے اسپیشلی اللہ کے رسول نے مجھے نہیں بتائی. ہاں ایک کاغذ ہے میرے پاس جس پہ میں نے کچھ لکھا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پہ میں نے کوئی چھپی ہوئی بات لکھی ہے. اگر تم کہتے ہو تو میں تم کو بتا دیتا ہوں. لوگوں اس میں نے 4 چیزیں لکھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھوائی ہیں. ان 4 چیزوں میں ایک یہ ہے من آوا محدثاً فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, کہ جو شخص کسی بدعتی آدمی کو عزت دیتا ہے اس پہ رب, رب کے رسولوں, رب کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اب یہ خطبہ کہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ کوفہ کے ممبر پہ, کہ جو شخص غیر دین کو دین بناتا ہے, جن لوگوں کی تعلیمات یہ ہوں ان کے ہوتے ہوئے کو قبریں پکی کر سکتا ہے. اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے یہ جبے کبے اور منار اور خزرے یہ تعمیر کر سکتا ہے. یہ سب بعد کی ایجادات ہیں. ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت ان کے نظریات کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. قبر سادی سی بنائیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی قبر میں روشنی کرے, اوپر سے پتھر لگا کے پکی کر دیں, تو اس سے ہم نے کیا لینا ہے؟ ہم قبروں کے پجاری تھوڑی ہیں. رب کی امانت ہے, رب لے گیا ہے, رب اس کی آخرت کو روشن کرے. دیکھیں یہ تو آپ کے دل کی بات ہے. باقی یہ کہ یہ ان کا عقیدہ ہے, ان کا نظریہ ہے کہ جب بھی تم نے کسی اہل سنت کی دعوت کرنی ہے, اہل سنت سے مراد ہم ہیں, اہل حدیث یا بریلوی یا دیوبندی یہ سبھی اہل سنت میں آتے ہیں. تو ان کے لٹریچر میں ہے یہ کہ پہلی بات یہ کہ اس میں تھوک پھینکنا ہے. یہ ایسے ہی نہیں کہ بغیر ایسے ہوائی اڑائی بات نہیں کہ اہل سنت کے گھر میں بات چیز بھیجنی ہے تو تھو تھو کر کے بھیجنی, دھدکار کے بھیجنی. یا نمبر 2 جو ان کے جنا ہوتے ہیں, ذوالجنا گھوڑے, ان کی یہ باقیات منہ کی پانی وغیرہ وہ ان کے پاس ہوتی ہیں اور یہ ان کا پیشاب تک بھی استعمال کرتے ہیں. اس حد تک یہ غلو کرتے ہیں. اور یہ چیزیں جب یہ نیاز وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی ڈالتے ہیں. تو آپ کا جی چاہتا ہے تو کھائیں.
دوسری بات یہ کہ جو بھی چیز غیر اللہ کے نام کی ہوگی نا، وما اہل لغیر اللہ بھی، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا، یہ واضح نص۔ اب نظر مولا نیاز حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اللہ کے نام کا دیا۔ حضرت اسامہ کے پاس آئے ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ کیوں رو رہے؟ فرمانے لگے کہ بیماری ہے اور موت کا وقت مجھے قریب لگ رہا ہے، لیکن میرے سر پہ قرض ہے۔ میرے سر پہ کیا ہے؟ اور قرض کتنا ہے؟ 60,000 درہم۔ کتنا؟ 60,000۔ 60,000 درہم تھوڑا نہیں جی ہوندا۔ اس وقت ایک درہم کی 2 بکریاں آ جاتی تھی۔ کتنی بکریاں آ جاتی تھیں؟ 2 بکریاں۔ کتنے کی؟ 1 درہم کی۔ اب 60,000 درہم کی کتنی بکریاں آ گئیں؟ 1 لاکھ۔ تے گئی گزری بکری 25-30 ہزار دی ہے پٹھ جی، چوہے میں 5-7 کلو گوشت نکلے۔ اب آپ 1,20,000 کو 30,000 سے ضرب دیں تو میرے خیال میں یہ 2.5 ارب بنتا ہے غالباً۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اپنے والد سے سنا ہے۔ مرویات بھی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، جو دین کی روایات ہیں، انہوں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کسی کا قرض دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مشکلیں دور کر دیں گے۔ لہٰذا میں اللہ کے لیے تیرا 60,000 قرض ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ 60,000 اربوں بنتے ہیں یہ، تو یہ کام کس کے لیے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ حضرت، یہ ہے سیرت النفوس کی، یہ ہے تاریخ اور یہ ہے عمل ان پاک نفسوں کے، ان قدسی ذاتوں کے۔ تو میں صرف اور صرف اسامہ، میں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، جبکہ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے نام کی نظر بھی دے سکتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سے زیادہ تو کسی کو پیار نہیں ہے، لیکن وہ پابند تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے۔ ہم نے ادب اپنی طرف سے بنا لیا کہ ایویں کرو تینوں ادب آندے نے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے سے سلام لو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کر لو، اسے پانی پوچھو۔ اب میں آپ کو کہوں بھائی میں اس بندے نو با ادب مننا ہے جیڑا میرے آن تے 5-6 بازیاں لاوے، نہ وہ کو بازیاں لگن نہ میرے کاغذاں چ با ادب ہوئے۔ میرے نزدیک با ادب وہ ہے جیڑا 10 منٹ میرے سامنے ایک لات اداں کر کے کھڑوے، یہ میرا اپنا معیار ہے۔ اب کوئی ایسے نہیں کرتا، وہ میرے کاغذوں میں بے ادب ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ کے دین میں بے ادب بولے۔ ایک بندہ آندا ہے کہ تو ایداں کرتے پھر اہل بیت دا محب گنیا جائیں گا، بھی میں ایداں نہیں کرتا، تیرے نزدیک ہونا کہ میں محب نہیں ہوں۔ ہم لوگوں کو معیار نہیں بناتے، ہمارے نزدیک معیار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نیاز اللہ کے نام کی بھائی، نظر اللہ کے نام کی، اس چیز میں ساری کائنات کی غلاظتیں آ جائیں۔ سب سے بڑی غلاظت یہ ہے کہ کسی چیز کو رب کو چھوڑ کے، بلکہ اسی بات میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، وہاں دوسری بات، جو 4 باتیں کی تھیں ان میں دوسری بات یہ تھی، یا علی من ذبح لغیر اللہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو بندہ رب کو چھوڑ کے۔ اب یہ بات اللہ کے حبیب نے حضرت علی کو بتائی، آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا نا کہ ایک قوم تیری شان میں غلو کر کے دوزخ میں جائے گی اور ایک قوم تیری شان میں تنقیص کر کے دوزخ میں جائے گی۔ تو انہی کی زبان سے یہ بات کہلوائی، ان کے نام کے جانور ذبح کرتے ہیں لوگ۔ جو بندہ رب کو چھوڑ کے کسی غیر کے نام کا جانور ذبح کرے
اس پہ رب کے فرشتوں کائنات تمام رسولوں کی لعنت ہے۔ یہ بات کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نظر بھی اللہ کے نام کی بھائی، نیاز بھی اللہ کے نام کی۔ میں کہتا ہوں کہ سخت قسم کا رد کرنا چاہیے، یہ چیز واپس کرنی چاہیے۔ حسین کے نانے کے دین میں 9 اور 10 کا روزہ ہے، یہ لوگ جگہ جگہ سبیلیں لگا کے سنت رسول اور روزے کا استہزاء کرتے ہیں۔ یہ سبیلیں خیراتیں سارا سال چلتی ہیں، محرم کا روزہ صرف 1 دن کے لیے آتا ہے۔ روزے رکھواؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت نبوی کے پیروکار تھے، مجسم پیروکار تھے، 9 اور 10 کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، لا اصومن التاسع، آئندہ سال اگر میں رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، تو بعض نے کہا صرف 9 کا ہے، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے عمل سے پتہ چلے گا کہ صرف 9 کا ہے یا 9 اور 10 کا ہے، چونکہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بات ان کی وجہ سے امت تک پہنچی، تو انہوں نے بتایا روزہ رکھ کے 9 اور 10 کا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان کی گہری سلام دعا تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمر میں چھوٹے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کا لوٹا یہ اٹھاتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ طیبہ کے بچوں میں سے ہیں جن کی ولادت ہجرت کے بعد ہوئی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی روزے کا اہتمام کرتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اب وہ تو روزے سے تھے اور ہم یہاں گلچھڑے اڑاتے ہیں۔ بات یہ کہ یہ چیزیں بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ جلسہ سونا سبحان اللہ کیا نعرے مارے، بلے 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 بنے ٹھپتے، موچے پاتے، چھوڑے لاتے، یہ کوئی بات نہیں۔ دین سیکھیں، دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ جی فلانا کلام سنا دیو، اسی سارے بھابیاں نے آدھے جلسیاں دے مزاج بگاڑے پہنے، ایک وا جگہ ہے، یہ کوئی جلسے کا مطلب ہے؟ ایک آدھ پروگرام ہو، ستھری گفتگو ہو، سمجھے سمجھانے کی باتیں ہوں، بندوں کو کچھ 4 باتیں ملیں، لوگ یاد کریں، عمل کریں، صحابہ کی سیرت دل میں اترے اور کوئی مطلب کی بات ملے کہ یار کام میں کرنا ہے، حضور کے صحابہ نے یہ کیا تو اس وجہ سے ان کو مقام اور شان ملا ہے۔ تو یہ اپنے رویے ہم سب کو مل جل کے چینج کرنے چاہیے، اس بات کو، اس حق کے پیغام کو آگے پہنچانا چاہیے۔ یہی پیغام ہے اہل بیت کا اور یہی پیغام ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کا کہ جہاں بدعت دیکھیں اس کا رد کریں اور دل میں دلیری پیدا کریں۔ ایک ہی بھی اگلے کو چیز لا لی چھاتے سیڑ دیتی نہیں، اسے کو ہم نے نہیں لینی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ حسنین کریمین نے بیعت کی ہے، اس پہ کائنات کا اتفاق ہے، تاریخ کا اتفاق ہے۔ میں تھوڑی نیند میں تھا، مجھے شاید قاری صاحب نے یہ بات بیان کی ہے، بنیامین صاحب نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کی زبان کو چوسا کرتے تھے، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان چسوایا کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیوی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی۔ کس کی بیوی ہیں؟ جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی تو داعیہ کے فرائض انہوں نے سارے انجام دیے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دشمنی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول گرامی کی بارگاہ میں حضرت اسماء لے کے آئی اور گٹی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آپ نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالی، یا حضور علیہ السلام نے حضرت حسن کی زبان چوسی۔ آپ سب نے یہ بات سنی، پہلے بھی سنی ہے نا، لیکن اسے اگلی میں جو بتانے لگا وہ آپ نے نہیں سنی۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو ایک دوسرے کی فضیلتوں کے مقام اور شان کے قائل ہیں۔ نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکلوائی ہیں۔ سازشیوں کی سازش تھی، جعلی خط لکھ دیتے تھے حضرت علی کی مور لگا کے، حضرت امیر معاویہ کی مور لگا کے۔ یہ ڈیٹیل کے ساتھ کوئی لمبا محاضرہ ہو اور اس میں کوئی نوجوان بیٹھے ہوئے ہوں سیکھنے سکھانے والے، تو اس میں تو اس طرح کی تفصیلی بات ہو سکتی، ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سب پروپیگنڈا ہے،
وہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضون. بلکہ یہ آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. لوگوں نے کہا امیر المومنین حضرت حسین آئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بس ایک دو باتیں کروں گا, خطبہ حضرت حسین ارشاد فرمائیں گے. اور بات انہوں نے کیا کی, انہوں نے کہا حسین تم یہاں بیٹھے ہو تو لوگ کچھ نالاں سے ہیں, تو میں تجھے قسم دے کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میری ماں اور میرا باپ اسلام نہیں لائے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر المومنین آپ کے والدین میں قسم دیتا ہوں اسلام قبول کیا انہوں نے, وہ ہمارے نانا کے صحابی ہیں. دوسری بات پوچھی حسین مجھے بتاؤ کیا میں کاتب وحی نہیں ہوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم آپ کاتب وحی ہیں. تیسری بات پوچھی حسین مجھے بتاؤ کیا میں ایمان والوں کا ماموں نہیں ہوں؟ کہا اللہ کی قسم آپ ایمان والوں کے ماموں ہیں. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا, کہا لوگو اہل بیت کی لمبی چوڑی تعریف کو چھوڑو, میں تم کو مختصر تعریف بتلاتا ہوں. امیر المومنین یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے آ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور اہل بیت کی تعریف کیا فرما رہے ہیں؟ کون بھائی؟ حضرت کیا تعریف ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل بیت وہ ہے جو جناب صدیق اکبر, علی المرتضیٰ, عثمان ذی النورین, عمر فاروق اور امیر معاویہ سے محبت کرے, وہ ہمارا اہل بیت. ہمارے اہل بیت کی نشانی یہ ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان پاک نفوس میں سے جن میں ابو بکر ہیں, عمر فاروق ہیں, عثمان ذی النورین ہیں, علی المرتضیٰ ہیں اور امیر معاویہ ہیں. یہ لفظ ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, ان کو گالی نہیں دیتا, وہ ہمارا اہل بیت ہے, ہم اسے اپنا اہل بیت مانتے ہیں. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو یہ آل کون سی ہے؟ فرمایا اللہ نے میری ساری امت کو میری آل میں شامل فرمایا. میرے ماننے والے اللہ سب پہ رحمت بھیجتے ہیں, خاص اہل بیت تو ہیں ہی عظمت شان والے, ان کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی اس ثواب کے اندر شریک رکھا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی باتوں پہ سچا اور ستھرا ایمان رکھتی. ایسی کوئی بات نہیں تھی, یہ ساری خرافات ہیں. اور دو چار یوٹیوبروں نے لوگوں سے شاباش لینے کے لیے یہ گورکھ دندا اور اسی طرح اسحاق جھالوی, اس طرح کے کچھ لوگ تھے جو تاریخی کتابیں پڑھ کے سمجھتے تھے کہ شاید ساڑھے ہاتھ انے دے ہاتھ بٹیر لگ گیا نا تو سنے آکھیا اسی بٹیرے ہی پون کھائی دینے, انہاں دے ہاتھ کسی کتاب دا صفحہ لگ گیا, انہاں سمجھیا کہ پڑھی ہی نہیں اسی, یہ کسی ہور نوں پتہ ہی نہیں ہے اس گل دا. حالانکہ جنہ لکھیا ہے انہوں تو پتہ سی نا, جنہ مکتبیاں نے چھاپیاں نے انہوں تو پتہ ہے نا, جنہ ترجمے تے تقریزاں کیتیاں نے, انہاں آکھیا نہیں ساری کائنات نہیں ہے, یہ کوئی کائنات دے خاص راز نے جڑے ساڈے ہتھیں لگے نے, اسی لوگاں نوں دسیے بھی تسی یہ لوگاں نوں دس کے کی دین دی خدمت سر انجام دے لئی. بھائی صحابہ کرام کے بارے دل میں بغض اور نفرت پیدا کر کے کون سا تم نے تیر مار لیا ہے؟ ان پاک نفوس کے بارے اپنے دلوں کو ہر قسم کی علائش سے پاک رکھیں, یہ میرے آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ تو بچپن کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے کہ کھیلتے ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا, تاریخی واقعہ ہے تو سند تو اس کی ایسی نہیں ہے کہ کسی بات پہ بحث ہوگی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں کچھ اس طرح کا مزاج بھی تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں تو آپس میں جس طرح آج کل بچے جھگڑ پڑتے ہیں, کچھ جملہ کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ پاک نفوس تھے تو اس میں بھی یہ پاک بات ہی کرتے تھے, خوبصورت بات کہتے. تو انہوں نے کہا میرا والد امیر المومنین ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت حسین نے کہا تو اور تیرا باپ میرے نانا کے غلام ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکوے کے انداز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مجھے حضرت حسین نے یوں کہا ہے. تو حضرت نے فوراً عبداللہ ابن عمر کا بازو پکڑا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے حسین آپ نے یہ بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے کی ہے، میں نے اسے کہا کہ تو اور تیرا باپ میرے نانے کے غلام ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو ساتھ لیا، حضور کی قبر پہ آ گئے، فرمانے لگے حسین میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں قیامت کے دن یہ بات تم نے محمد الرسول اللہ کے سامنے بھی کہنی ہے۔ اور غالب کا بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، بنے ہیں شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنے ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ کوچے میں غالب کی آبرو کیا ہے کہ ہمیں حضور کی غلامی مل جائے، ہمیں اور چاہیے کیا؟ اور قیامت کے دن حسین تو نے حضور کے سامنے بھی یہ جملہ کہنا کہ عبداللہ ابن عمر، اور عمر ہمارے نانا کا غلام ہے، اور سر سے ٹوپی اتاری اور کہا حسین یہ جو عمر کے سر پہ عزت کے 4 بال ہیں نا، یہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے۔ یہ کہتے ہیں جی کہاں گئے اس وقت کے واقعات کہاں گئے؟ اللہ کے بندو عمر کتنی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے گئے تو 9 سال کے قریب تھی عمر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی، اور بھرپور جوانی بھی نہیں آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ رسول رحمت نے پھول کہا، خلفائے راشدین نے پھولوں کی طرح رکھا، پھولوں کی طرح رکھا۔ 20 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حسنین کریمین زندہ رہے، کسی کو جرت نہیں ہوئی پاؤں کو کاٹا چبونے کی، ہوئی جرت کسی کو؟ ان کے سائے کو بری آنکھ سے دیکھنے کی جرت ہوئی کسی کو؟ ایک دن کے لیے مکہ چھوڑ کے تمہاری طرف آئے، نسلیں ذبح ہو گئیں، تم کتنا مرے؟ تم اس وقت کہاں تھے؟ تمہاری نسلیں لٹ جاتی، میں بیٹھا ہوں، مجھے عمیر نے بلایا، یہ میرا میزبان ہے، آپ میرے میزبان ہیں، یہاں میرے منہ پہ کوئی تھپڑ مار جائے، سوال اس پہ ہے کہ آپ پہ؟ سوال عمیر پہ ہے یا اس پہ؟ جرت کسی کی عظیم اختر کو یہاں بیٹھے منہ پہ کوئی تھپڑ مارے؟ شریعت کے اندر یہ بات ہے کہ 2 بندے کسی بندے کے قتل میں ملوث ہیں، ایک نے بازو پکڑے، دوسرے نے فائر مارا، جس نے بازو پکڑے وہ پہلے قاتل ہے، اگر یہ بازو نہ پکڑتا شاید بچ جاتا۔ تم نے باندھ کے اہل بیت سپرد کر دیے، قاتل وہ، تسی چھٹے ٹکے روٹیاں سدھیاں کر لیاں باج۔ حضرت امام زین العابدین کی عمر 27 سال تھی میدان کربلا میں، ان کے یہ جملے ہیں، اِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَبْكُونَ وَاللَّهِ مَا قَتَلَنَا، اللہ دی قسم ہے لوگ رون ڈے نا کوفی، انہاں سانو قتل کیتا ہے، سانو صادقے مروایا انہاں نے۔ 40,000 بندہ ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اور ٹھیک اگلے دن مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں دھگے کھا رہے ہیں۔ کس نے بے وفائی کی؟ بندے سد کے دشمن دے سپرد کر دیے، تے قاتل دشمن ہوندا ہے کہ سدن والے ہوندے نے؟ تو خدا دا خوف کرو، گالاں کڈن نوں یزید لبا ہے۔ وہ ساڈے استاد سن فاروق الرحمان یزدانی صاحب، اللہ نے زندگی دراز فرمائے، انہوں نے کسی نے پوچھا یزید جنتی ہے کہ جہنمی؟ کہن لگی اونج تاں مینوں پتہ نہیں، جنیاں نوں گالاں پی گئیاں نے نا وہ شاید وہدی گل بن جائے، جنیاں گالاں انہوں پی گئیاں نے نا، ہو سکتا وہ انیاں گالاں انہوں پئیاں، انیاں گالاں انہوں پئیاں، ہو سکتا ہے یہ گالاں دی وجہ تو ہی بخشیا جائے۔ بات یہ کہ پڑھیں تھوڑا، انسان کا مزاج تھوڑا سا ریسرچ والا فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بات کا کرورہ کہاں جا رہا ہے، کہاں بات مل رہی، خرابی کہاں ہے۔ اب جو یہ کر رہے ہیں یہ دین ہے، جو ہو رہا ہے یہ ایمان ہے، ایک نواں دین کھڑا کرتا ہے۔ اب ہمارے ڈر اتنا آ گیا کہ ہم اپنی مسجدوں میں اپنی عوام کو بریف نہیں کرتے، حق بات ہم نہیں بتاتے۔ اللہ تعالی حق سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ پاکستان اہل سنت کا ملک ہے، لیکن اس کی آپ دیکھیے بدبختی کہ ایک شیعہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، یہ محسن نقوی شیعہ ہے اور خالص غالی شیعہ، اور پرمیشن کر رہے تھے اسی بھابی ایک دوسرے دیا لتاں کھچنتے ہیں، وہ لاتے دی کھچ رہے، وہ لاتے دی کھچ رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اتفاق اتحاد کی فضا قائم کریں، جیڑا بھی اہل حدیث ہوئے نا، جیڑے گروپ چ بھی ہوئے انہوں سپورٹ کرو،
عقیدہ توحید والا بندہ ہے انہوں سپورٹ کرو. میں سمجھا میرا محل. شکریہ جی, بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ. ہے نے کمی کرنے والے ہے نے, ناسبی پہچان ہے. یہ نا گروپ ہے سی شام چ نے, یہ فرقے نے شام چ سی باقاعدہ ایک فرقہ یزیدیہ. اسی تقابل ادیان کمپیٹیو سٹڈی جدوں پڑھتے ہیں نا, وہ یہ بھی آتا فرقہ یزیدیہ. یہ 3 نمازاں پڑھتے ہیں, یہ بھی فرقہ یزیدیہ والے بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یزید امیر المومنین ہے, تو نعوذ باللہ اے نعوذ باللہ انہوں دا کہن ہے کہ حضرت حسین تو افضل ہے. ساڈے نزدیک یہ جڑی گل ہے نا, یہ اسلام تو کٹ دین والی ہے بندے نے. کراچی چ اس طرح دے کچھ لوگ نے جنہاں نے کتاباں باقاعدہ لکھیاں نعوذ باللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو, انہوں نے یہ بیان کرن دی انہاں کوشش کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا موقف صحیح نہیں سی گا. اس قسم دے لوگ ہیں نے, اور وہ باقاعدہ تحقیقاں کر کے بغیر نام تو لٹریچر شائع کرتے ہیں جس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان چ تنقیص کرتے. چونکہ وہ لوگ لبنے اوکھے نے, تو وہ پھر بھابی چونکہ نظر آتے ہیں تو لوگ انہوں ناس بھی کہہ دیں. رافضی انہوں آتے ہیں جیڑا صحابہ کرام دی شان چ کمی کرے, ناس بھی انہوں آتے ہیں جیڑا اہل بیت دی شان چ کمی کرے, تو غالی انہوں آتے ہیں جیڑا اہل بیت دی شان چ کی کرے, مقررہ اضافے تو ود اضافہ کرے. مقررہ کی ہے کہ وہ اللہ دے رسول دے اہل بیت نے تے صحابی نے. یہ نبی تو بھی گاں لے کے جاندے نے. امام انہاں دے نزدیک نبی تو وڈا ہوندا ہے. بعض تو اللہ سے بھی اوپر لے کے جاتے ہیں کہ اللہ ہی تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ ہی تھے, وہ اللہ بن کے نعوذ باللہ دنیا میں انسان کی شکل میں آئے ہوئے تھے. تو اس طرح کے عقیدے یا ان کی شان میں تنقیص کرنا یا کسی جگہ ان کے فیصلے کو غلط قرار دینا, یہ ناسبیت ہے. اس قسم کے لوگ ہیں, ہندوستان میں بھی ہیں, کراچی میں بھی بعض جگہوں پہ ہیں. ان کی باتیں اس طرح آتی ہیں. بعض اس طرح کتابیں گزری ہیں فیض عالم وغیرہ کی, ان میں بھی کچھ ناسبیت ہے. اسی طرح واقعہ کربلا ہے اس کا, یہ نہیں بندیالوی, عطا اللہ بندیالوی, اس کا بھی, اس میں بھی اس نے کچھ اس طرح کی باتیں لکھی ہیں جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے پوائنٹ کچھ کمزور تھے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں لائے نہیں جا سکتا. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں, میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہیں, لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی سے کوئی تقابل نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے پائے پاسک نہیں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے انہیں درجے دیے, اللہ نے انہیں شان دی ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ خواب میں صحابی نے دیکھا کہ رسول گرامی کو ترازو میں رکھا, ترازو اٹھایا, پوری کائنات پلڑے میں رکھی تو کائنات ہلکی, رسول اللہ کا پلڑا بھاری. پھر حضور علیہ السلام کو اتار کے حضرت ابوبکر صدیق کو بٹھایا گیا, پھر ترازو اٹھایا گیا تو صدیق اکبر کا پلڑا بھاری اور کائنات کا پلڑا. تو یہ پلڑے بھاری اللہ نے کیے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ان کے ایمان میں شک کرنے والے کو ہم اہل ایمان میں شمار نہیں کرتے, لیکن عظمت کے لحاظ سے کسی قسم کا مقابلہ نہیں ہے حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے سرتاج صحابہ کے 4, صدیق اکبر, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان ذی النورین اور حیدر کرار کرم اللہ وجہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شان مسلمہ ہے اور یہ سرخیل ہیں, سردار ہیں. ان کی خلافت علی منہاج النبوہ ہے, اور ان کے بارے دل میں رتی بھر کمی کا نظریہ رکھنے والا وہ ایمان سے محروم ہے اور منافقت والا ہے. لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مومن. علی تجھ سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہے, اور تجھ سے جو نفرت رکھے گا وہ منافق ہے. انہوں نے کی پتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟
ایک سازش دا ماحول سگا وہ تھے تو باقاعدہ یہودی سازش تھی پیچھے عبداللہ بن سبا کی لابی تھی پوری وہ لابیاں کام کر رہی. ہاں سبحانک اللہم